الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے جو ناکام ہوتا رہے عمر پر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے مانگو اسی سے
مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نمبر 1، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بندے نے اللہ سے ایک سوال کیا اور جو سوال کیا تھا وہی نعمت اللہ نے اسے دے دی، یہ دعا کا پہلا پہلو ہے جو ہم لوگ سب چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے، صرف اس کی قبول نہیں ہوتی جو یوں کہتا ہے کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میری تو اللہ نہیں سنے گی۔ جو یہ بات کہتا ہے اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا ہے۔ بے شک ہم لوگ گنہگار ہیں۔ آج پوری دنیا میں کون اللہ والا ایسا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں گنہگار نہیں؟ ہم لوگ سب گنہگار ہیں، ہم انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، بشر ہے، فرشتہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں پینسل بنی ہے وہاں ربڑ بھی بنا ہے، اور جہاں قلم بنی ہے، بال پین بنی ہے، وہاں وائٹنر بھی موجود ہے، اور جہاں کپڑے ہیں وہاں سرف بھی موجود ہے، اور جہاں موبائل ہے وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بھی موجود ہے، اور جہاں انسان ہے وہاں توبہ کا دروازہ بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ پینسل سے کچھ غلط لکھا جائے، ربڑ استعمال کرو، انشاءاللہ پوری وہ صفحہ صاف ہو جائے گا۔
اگر قلم سے لکھنے میں غلطی ہو جائے، فرمایا وائٹنر کو استعمال کرو، کیا لکھا تھا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ اگر کپڑے میلے ہو گئے، کپڑے گندے ہو گئے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لانڈری میں دے دو، سرف استعمال کر لو، انشاءاللہ یہ کپڑا صاف ہو جائے گا۔ ایک کپڑا گندا ہوتا ہے، اسے لانڈری میں دیتے ہیں، وہ ایسا صاف ہو کر آتا ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ کپڑا کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، تاجدار مدینہ فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی ولی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی قطب اور ابدال کی بات نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں جن کا اللہ کے بعد مرتبہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اور آپ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں، صاف آقا کا ارشاد ہے التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننا بہت ہارڈ کام ہے، ہم تھوڑی نہ بن سکتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، قاری بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، ہم کہاں اور اللہ کے ولی کہاں۔ میرے عزیزو بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی ولایت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی بننا چاہے بالکل بن سکتا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے، ہم نے اس لفظ کو بہت منہ بھر کر بول کر اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو مشائخ کا کام ہے۔ حالانکہ نارمل بات ہے یار، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ ایک شخص کے ساتھ میری کوئی دوستی نہیں تھی، چائے کی دکان پر گئے تو دوستی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ فرمایا میں اس کا ولی ہو گیا۔ نارمل لفظ ہے یار، ولی یعنی دوست۔ اللہ کرے کہ ایک لائف ہے، ہم اس کے ولی بن کے جیے اور اس کے ولی بن کے مرے۔ بہت سے لوگ تو منع کرتے ہیں کہ ہم کہاں ولی۔ ایک بزرگ نے تو مجمع والوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ تو سب خاموش ہو گئے۔ حضرت نے کہا بھائی کوئی اللہ کا دشمن بننا چاہتا ہے؟ تو بولے نہیں بننا چاہتے۔ تو بولو نا ولی بننا چاہتے ہیں، کہو نا دوست بننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، یحییکم، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے۔ ہمارا پالنہار کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ ہے۔ ہمیں دنیا میں کون لایا؟ فرمایا اللہ لایا۔ یہ ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ، یہ بنانے والا کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہماری فنگر پرنٹ کو الگ الگ بنانے والا کون ہے؟ فرمایا کہ ایک اللہ ہے۔ جب ہم
دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتی میں دودھ نے حرکت کیا. یہ ہمارے رزق کا نظام چلانے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ہماری محبت کس نے ڈالی؟ ہمارے پیارے رب نے ڈالی. میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو زندگی دی، مجھے اور آپ کو مختلف قسم کی نعمتیں دی. میں اور آپ اتنی نعمتوں میں ہیں، اتنی بہاروں میں ہیں، اس میرے رب کے کیا کہنے. اللہ ہماری ایک چائے کا وقت بھی آگے پیچھے نہیں کرتے، ایک چائے کا وقت آگے پیچھے نہیں کرتے. وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا رحیم ہے. ارے کورونا میں جب دنیا حالات میں تھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاہی کھلایا، ہمارے دسترخوان شاہی لگوائے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی آن فان شان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا موقع دیا. اچھا گھر دیا، اچھے بیوی بچے دیے، اچھے ماں باپ دیے، اچھے علاقے میں رکھا، اور مختلف قسم کی نعمتیں اللہ کھلاتے ہیں. کئی بیماریوں سے اللہ نے بچایا. ابھی کتنا بڑا طبقہ ہے دنیا میں جو ہسپتالوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. کتنا بڑا طبقہ وہ ہے جو آئی سی یو روم میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی ہفتے میں 2-3 دن ڈائلیسس ہوتی ہے. کتنے لوگ وہ ہیں جو کڈنی کے مریض ہیں. کتنے لوگ وہ ہیں جن کو پتھری کا درد ہے، پتھری کا دکھاوا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو کمر کی تکلیف ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو گھٹن کی تکلیف ہے. کتنے لوگ ہیں ان کو دماغی پرابلم ہے. کتنے لوگ ہیں ان کی زندگیاں جیلوں میں گزر رہی ہے. کتنے لوگ ہیں مرد لوگ جو بیچارے فورین میں ہیں، کوئی 20 سال سے، کوئی 25 سال سے، ان کی فیملی یہاں ہے اور وہ گلف کنٹری میں ہے، پیسہ کمانے کے لیے گئے ہیں. الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے. رات میٹھی نیند سلاتا ہے، فجر میں میٹھی نیند اٹھاتا ہے، اور وقت پر اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور اس اللہ نے ہمیں کئی بیماریوں سے بچایا. کتنا بڑا مجمع وہ ہے جسے نہ شوگر ہے، نہ پریشر ہے، نہ ہارٹ کی تکلیف ہے، نہ کڈنی کی کوئی تکلیف ہے، نہ پتھری کا کوئی درد ہے، نہ داڑھ کا دکھاوا ہے. میرے عزیزوں، یہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. یہ جو سانس چل رہی ہے نا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان دن میں 48,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 24,000 مرتبہ سانس اندر جاتی ہے، 24,000 مرتبہ سانس باہر آتی ہے. یہ سانس کا اندر جانا، یہ سانس کا باہر آنا، اور ہمیں کسی قسم کی تکلیف کا نہ ہونا، دقت کا نہ ہونا، پریشانی کا نہ ہونا، اطمینان سے سانس کا لیے جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ابھی ہم لوگ 40 دن جماعت میں تھے راجستھان جے پور میں. 5-6 دن ہوئے، ہماری جماعت کے ایک نوجوان ساتھی، ہٹے گٹے ساتھی میرے پاس آئے. کہنے لگے مولانا صاحب، صبح ہوتی ہے مجھے سانس میں تکلیف ہوتی ہے، میں سانس آسانی سے نہیں لے پاتا، صبح اٹھتے ہی میں بے چین ہو جاتا ہوں، سانس لینے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. میں نے دیکھا ماشاءاللہ ہٹے گٹے ہیں، نوجوان ہیں، اور عمر بھی 25-30 کے قریب ہے. میں نے کہا اس کا کوئی انتظام آپ نے کیا ہے؟ کہا ہاں مولانا، میں ایک مشین ہے، ایک پمپ ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رکھتا ہوں. میری ماں نے جب میری بیگ بھری تھی وہ مشین اس میں رکھ دیا تھا، تو مولانا میں وہ استعمال کر سکتا ہوں. میں نے کہا بھائی امیر کو اتنی ساری بات پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ استعمال کر لیجئے. تو میرے عزیزوں، وہ بیچارہ وہ پمپ سے سانس لے رہا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا. صبح کا وقت ہے. میں نے کہا اللہ، اتنی عمر گزر گئی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور کیا یہ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اور کیا پریشانی ہوتی ہے. وائے میرے رب، کیا تیری عطا ہے، کیا تیری رحمتیں ہیں، کیا تیری بہاریں ہیں. یہ تو ہم ہیں کہ پھر بھی اسی اللہ کے نافرمان. ایک کتا ہے، اس کا مالک 2 وقت کی سوکھی روٹی کھلاتا ہے، کبھی بھی اپنے مالک کے در کو نہیں چھوڑتا ہے، اپنے مالک کے در کو نہیں چھوڑتا. اور وہ میرا اللہ جو ایک وقت کی ہماری چاہیے آگے پیچھے نہیں کرتا،
اور بہت آسانی سے آج کئی انسان فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس مجلس میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، یو ٹرن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سوچ کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچ بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے موبائل سم کارڈ کے بغیر بیکار ہے، کھانا نمک کے بغیر کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ ارے موبائل میں سم کارڈ نظر نہیں آتا، ہاں میرے عزیز نظر تو نہیں آتا، لیکن سم کارڈ نہ ہو تو پھر وہ موبائل بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ ارے مولانا صاحب کھانے میں نمک نظر نہیں آتا، ہاں میرے عزیز نمک نظر تو نہیں آتا، لیکن جس کھانے میں نمک نہ ہو اس کھانے میں مزہ بھی نہیں آتا۔ اسی طرح انسان کی سوچ نظر تو نہیں آتی، لیکن جس کی سوچ میں آخرت نہ بسی ہو پھر اس کو زندگی گزارنے کی مزہ بھی نہیں آتی۔ جس کی سوچ میں آخرت بسی ہو، دل دماغ میں آخرت بسی ہو، آخرت کو سامنے رکھتا ہو، آخرت کو یاد رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہو، اللہ سب سے پہلے اسے اپنی زمین پر چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرماتے ہیں، حیاتاً طیبہ نصیب فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں، فقر کا خوف اور رزق کی کمی کا خوف اللہ اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر اسے زندگی گزارنے کی مزہ آتی ہے، اس کی بیوی بھی صحیح معنوں میں اس کی ہو جاتی ہے، اس کے بچے بھی اس کے ہو جاتے ہیں، اور اللہ اسے پیر بڑی روزی عطا فرماتے ہیں۔ ڈاکٹروں سے اور عاملوں سے عام طور پر اللہ اس کی جان چھڑا دیتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اللہ کے دین پر چلتا بھی ہے، اللہ کے دین کو فالو بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے دین کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے اور دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے، سب سے پہلے اللہ اس کے دل میں فقر کا خوف ڈال دیتے ہیں، نمبر 2 اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، نمبر 3 دنیا کے مشغلوں میں اسے پھانس دیتے ہیں، نمبر 4 وہ ایسے کاموں میں گر جاتا ہے وہاں سے باہر نکلنے کا اسے راستہ ہی نہیں ملتا، نمبر 5 عام طور پر عاملوں کے اور ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مقدر کی روزی اللہ اسے بھی دیتے ہیں لیکن سر پڑی دیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف آتا ہے آخرت کو سامنے رکھتا ہے اسے بھی مقدر کی روزی ملتی ہے، پیر پڑی ملتی ہے، عافیت کے ساتھ ملتی ہے، رحمتوں کے ساتھ ملتی ہے، برکتوں کے ساتھ ملتی ہے۔ میرے عزیزوں کالج والوں، ہم تو سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو چین، سکون، اطمینان اور امن و امان چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہماری بیوی ہماری ہو، ہمارے بچے ہمارے ہو۔ ہاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے بیوی بچے بہت دور کی بات ہے، جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کے گھر والے اس کے نہیں ہوتے، اس کی بیوی اس کی نہیں ہوتی، اس کے بچے اس کے نہیں ہوتے، صرف بڑھاپا آنا چاہیے اللہ اسے نانی دادی یاد دلا دیتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دیتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، جب گناہ کا موقع تھا، جب گناہوں کے بازار گرم تھے، اس وقت وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا تھا، اپنی تنہائی کو پاک رکھتا تھا۔ ارے کون دیکھتا ہے تجھے؟ تیرا پیدا کرنے والا رب دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، بات یہاں سے چل رہی تھی۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ 11:15 بجے 2 رکعت چاشت کی پڑی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے، آپ میرا وہ کام کر دیجیے، اور ابھی اس کا وہ کام کرنا حکمت کے خلاف تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟
12:05 پر اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. اس 11:15 کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے ایکسیڈنٹ کو ٹال دیا. اس کو تو کچھ پتا نہیں ہے, ہوا کیا, لیکن وہ ہوا. اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا, یہ پریشان ہو جاتا, بے چین ہو جاتا, تڑپ جاتا, ہسپتال جانا پڑتا, بیڈ پر رہنا پڑتا, پیسوں کا خرچ ہوتا, وقت کا ضائع ہونا ہوتا, اور یہ انسان پریشان ہو جاتا. تو دوسری چیز, دعا کچھ اور کی گئی, لیکن اس کی برکت سے اللہ نے مصیبت کو ٹال دیا. یہ دعا کا دوسرا پہلو ہے. ایک شخص کی فورن میں میٹنگ تھی, کروڑوں روپے کمانے کا ایک بڑا چانس تھا, بڑے بڑے تاجر لوگ جمع ہونے والے تھے. اللہ کی شان, ممبئی سے اس کا فلائٹ تھا. فاؤنٹن ہوٹل کے قریب اس کو ٹریفک لگی, ٹریفک میں پھنس گیا. اسے یاد آیا کہ اللہ تو سنتے ہیں, اللہ تو گنہگاروں کی بھی سنتے ہیں. وہ تو بڑے رحمان ہیں, وہ تو بڑے رحیم ہیں, وہ تو کریم ہیں, وہ تو حنان ہیں, وہ تو ملک ہیں, وہ تو قدوس ہیں. ماں باپ نے بھی کہا تھا اللہ سے مانگنا, استاذ نے بھی کہا تھا اللہ سے مانگنا, اور اللہ سے مانگنے والوں کی اللہ پکار کو سنتے ہیں, اور دعاؤں کو سننے والا اللہ ہے. اور صدقے کی برکت سے اللہ راستے کھول دیتے ہیں. اس نے بڑا صدقہ نکالا, دعا شروع کی, باری تعالیٰ آپ تو بڑے مہربان ہیں, پلیز مجھے پر ایک کرم کر دیجئے, میرا فلائٹ وقت پر مجھے ملا دیجئے تاکہ وہ میٹنگ میں اٹینڈ کر لوں. میرا بڑا فائدہ ہو جائے گا, بڑا نفع ہو جائے گا. رب کریم یہ ٹریفک کھل نہیں رہی ہے, یا تو آپ فلائٹ لیٹ کروا دیجئے. اللہ آپ میری لاج رکھ لیجئے, آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑے رحیم ہیں. اللہ میں نے سنا تھا صدقے سے کام ہو جاتے ہیں, صدقہ بھی دے دیا, کب سے دعا بھی کر رہا ہوں, آدھے گھنٹے کے قریب ہو گیا. اللہ مجھ گنہگار کی لاج رکھنا, آپ تو بڑے سننے والے ہیں, آپ تو بڑے کریم ہیں, بڑے رحیم ہیں. دعا کرتے کرتے ایئرپورٹ آ گیا, پاسپورٹ چیک بھی کروا دیا, اندر امیگریشن کی لائن میں کھڑا بھی ہو گیا. کہا بھائی میرا سامان, سوری آدھا گھنٹہ ہوا, فلائٹ جو چلا گیا. فلائٹ گیا؟ بولے ہاں وہ تو آدھا گھنٹہ ہوا, میں نے بہت دعا کی تھی. سر وہ تو ہم نہیں جانتے, وقت سے پہلے آنا ہوتا ہے, ہمارا ایک رولز ہے, آپ وقت سے پہلے آ جاؤ. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ گھر سے 2 گھنٹے پہلے نکل جاؤ, بیفور ٹائم نکل جاؤ, تاکہ آپ فلائٹ مس نہ کرو. بس یہ سننا تھا. ایک جگہ کرسی پر بیٹھ گیا, رونے لگا, شکوے شکایت کرنے لگا. اللہ میں نے صدقہ نکالا, بڑا صدقہ نکالا, صدقے سے کام ہو جاتے ہیں, آدھے گھنٹے سے آپ سے مانگ رہا ہوں, اور آپ تو مانگنے والوں کی پکار سنتے ہیں. میں سچے دل سے مانگ رہا تھا, میرے رب آپ نے میرا فلائٹ مس کروا دیا. نا امیدی کی باتیں کرنے لگا, شکوے شکایت کرنے لگا, اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ تجھے کیا ملا آدھا گھنٹہ دعا کر کے, نعوذ باللہ. تجھے وہ صدقہ دے کے کیا ملا؟ تیری پوری میٹنگ بھی مس ہو گئی, تیرا فلائٹ بھی مس ہو گیا, تیرا پورا کروڑوں روپے کا کام آگے پیچھے ہو گیا. 1.5 گھنٹے کے قریب کا وقت گزرا تھا, اناؤنس ہوا, ابھی جو یہاں سے 1.25 گھنٹے پہلے فلائٹ جو گیا تھا, ہوامان کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ فلائٹ کریش ہو گیا, اور جتنے لوگ اس میں شریک تھے, پائلٹ سمیت سب شہید ہو گئے, سب کہیں گے. اللہ, جب اس نے یہ اعلان سنا, اسے یوں لگا کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین ہٹ گئی, فوراً سجدے میں گرا, شکریہ کا سجدہ بجا لایا, شکر ادا کرنے لگا. میرے مالک آپ بڑے حکیم ہیں, میں انسان ہوں, میں جلد باز ہوں, میرے سے غلطی ہو گئی,
میں نے شکایت کی ہے، اللہ وہ میرے سردے کی وجہ سے آپ نے میری گاڑی لیٹ کروائی، وہ میری دعا کی وجہ سے آپ نے مجھے ٹریفک میں پھانسا اور آپ نے مجھے اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا، آپ بڑے کریم ہیں، میں کیا کرتا ایسے کروڑوں روپے کا جب میں ہی دنیا میں نہ رہتا۔ اللہ آج مجھے آپ کی حکمت سمجھ آئی، آج مجھے آپ کی طاقت سمجھ آئی، آج مجھے آپ کی منشا سمجھ آئی، آج مجھے آپ کی چاہت سمجھ آئی، آپ کیسے قریب ہیں، کیسے سننے والے ہیں، اللہ آج مجھے سمجھ آیا۔ یہ ہے دوسرا، دعا کی برکت سے اللہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ ہمارے لیے کیا خیر ہے اور اللہ ہمارے لیے کیا نظام چلا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا کالج والوں، ایک بات یاد رکھنا، جس کو ایسا کرنے کی توفیق ہو گئی نا، ہاتھ پھیلانے کی، آپ یقین ماننا اس کا مستقبل بہت روشن ہوگا، بہت روشن ہونے والا ہے۔ آگے اب خیر کی شکلیں وجود میں آنے والی ہے اور اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنانے والے ہیں۔ ورنہ اگر دنیا اور آخرت نہ بنانی ہوتی کبھی بھی اس کو ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہیں دیتی۔ ہاتھ اٹھانے کی توفیق کا مل جانا، دیکھو نماز کے بعد جو امام صاحب دعا کراتے ہیں نا، اس وقت ہاتھ اٹھا لینا وہ اور چیز ہے، وہ تو ماشاءاللہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اٹھانا بھی چاہیے۔ مستقل دعا کرنا، عام طور پر ایک بڑا طبقہ دعا کی نعمت سے محروم ہے اور سب سے زیادہ پریشان بھی وہی ہے اور سب سے زیادہ شکوے بھی وہی کرتا ہے اور اپنی زندگی میں پریشان بھی وہی ہے۔ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس بٹھا دو، آدھا گھنٹہ برابر بات کرے گا، ڈاکٹر صاحب یہ پریشانی ہے۔ کسی عامل کے پاس بٹھا دو، 1.5 گھنٹہ بات کرے گا۔ خبر بڑے منہ تھے کہ روچے کوئی کہیں کری کدھر روچے، تو بھائی وہ جنات اتنا فری تھا کہ تیرے پاس ہی آ گیا۔ اس کے بھی بیوی بچے یار، اس کا بھی کاروبار ہے، اس کو بھی اپنے گھر کا نظام چلانا ہے۔ پوری دنیا میں جنات اتنے فری تھے، سب ہمارے گھروں میں ہی آ گئے۔ میرے عزیز لوگ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بات طے کرو، آج کی مجلس میں سمجھ میں آئے نہ آئے، مزہ آئے نہ آئے، دل لگے نہ لگے، انشاءاللہ جب بھی مسجد میں آئیں گے اللہ کے سامنے بھیک مانگ کے ہی جائیں گے۔ آپ 1 مہینے کے بعد مجھے فون کرنا نا، کیسا سکون مل رہا ہے اور کیا زندگی گزارنے کا مزہ آ رہا ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، کیا دقت ہے۔ میرے ایک دوست کہنے لگے، مولانا صاحب میرے گھر کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہو گیا، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہا ہوں۔ کون سا عمل کیا، کیا وظیفہ کیا؟ ارے مولانا میں گھر جاتا، میری بیوی کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کو نہیں کہتا تھا، اللہ کو کہتا تھا، پیار اللہ یہ میری بیوی ہے، بڑی اچھی ہے، سب کو چھوڑ کے آئی ہے، اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، تو اللہ آپ اس کو یہ بات سمجھاتی۔ کبھی میری بیوی کی میرے امی کی لڑائی ہوتی، میں شکوا نہیں کرتا، میں اپنے اللہ سے کہتا۔ میرے بچوں کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، میں اپنے اللہ سے کہتا۔ جو مجھے تکلیف محسوس ہوتی، میں سمجھتا ان کو کہوں گا پہاڑ ٹوٹے گا، ان کا دل دکھے گا، ان کو تکلیف ہوگی، کیا بہتر ہے، میرا رب سننے والا ہے، جسے یہ معلوم ہے اللہ بغور سنتے ہیں، وہ اپنی داستانیں پھر کسی اور کو نہیں سنایا کرتے، وہ اپنے اللہ کو ہی سنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا، ہم اپنے اللہ کو پہچان نہ سکے۔ وہ بہت قریب ہے یار، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جہاں ہم 2 ہو اللہ تیسرا ہے، جہاں ہم 3 ہو اللہ چوتھا ہے، جہاں ہم 4 ہو اللہ 5واں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، کسی کو پریشان کرتا ہے، تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے یا کرکٹروں کی محبت کو دل میں پالتا ہے، وہ یاد رکھے اللہ ایسے لوگوں سے
غافل نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے, کون کیسی زندگی گزار رہا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالی ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا اللہ کو پہچانو. الم یعلم بان اللہ یرا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں جانتے ہیں, بڑے باریک بھی ہیں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ کرے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں, اپنے خالق کو پہچانے, اپنے مالک کو پہچانے, اپنے پالنہار کو پہچانے. میرے عزیزو, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی داستانیں اپنے اللہ کو سناتے ہیں, اپنی خوشی کی باتیں, اپنی غمی کی باتیں اللہ سے شیئر کرتے ہیں. ارے سکون کس کو کہتے ہیں؟ چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرنا, اکیلے میں اللہ سے باتیں کرنا, رات میں چادر اوڑھ کے اللہ سے باتیں کرنا, رات میں کبھی آنکھ کھل جائے, گھر میں اندھیرا ہو, قبر کے اندھیرے کو یاد کرنا اور اپنے رب سے باتیں کرنا, اس کو سکون کہتے ہیں. دعا کا تیسرا پہلو فرمایا کہ دعا کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. دنیا میں تو دعا قبول نہ ہوئی, اس پر سے کوئی مصیبت اللہ نے ٹالی نہیں, لیکن اس دعا کو ایسا قبول کیا کہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. اب جب اللہ تعالیٰ اس کو انعامات دے رہے ہیں, نیکیوں کا اجر و ثواب دے رہے ہیں, اس وقت اللہ نے کہا میرے بندے فلاں وقت دوپہر میں 11:30 بجے تجھے ایک ضرورت پیش آئی تھی, تو نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے, تو نے ایک دعا کی تھی, اس وقت وہ چیز تجھے دینا مناسب نہیں تھی, آج اس کے بدلے تجھے خدا کے دربار سے یہ انعام دیا جا رہا ہے. فلاں وقت تو نے دعا کی تھی, اس کے بدلے آج تجھے یہ دعا دیا جا رہا ہے. فلاں وقت تو نے دعا کی تھی, اس کے بدلے آج تجھے یہ دیا جا رہا ہے. وہ اتنے بڑے بڑے انعام ہوں گے, بندہ ایسا تڑپے گا, ایسا مچلے گا, ایسا افسوس کرے گا, اے کاش پوری زندگی مانتا رہتا اور اس دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. ایسا تڑپے گا. اسی لیے فرمایا کہ دعا مانگنا, دعا مانگنے کی عادت ڈالنا, دعا مانگتے سیکھنا. دعا یہ کوئی ریسیپی نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے کوئی دعا مانگنا سیکھ لے گا. ایک میری بات یاد رکھنا, دعا تو مانگتے مانگتے مانگنا سیکھے گا. چائے کی دکان پر ایک شخص سے میری دوستی ہوئی, آج 2 منٹ بات ہوئی, کل کو 5 منٹ بات ہوئی, تیسرے دن 10 منٹ بات ہوئی, چوتھے دن 15 منٹ بات ہوئی, 5ویں دن ایک ساتھ بیٹھ گئے, باتیں کرنا شروع کی, گھنٹہ گزر گیا, 6ٹھے دن ساتھ میں ممبئی چلے گئے, 2 دن پتہ ہی نہ چلے باتیں کرتے کرتے. پہلے دن تو صرف 10 منٹ بات ہوئی تھی. بالکل اسی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کسی کتاب میں دعا کو یاد کرے اور آدھا گھنٹہ دعا شروع ہو جائے. وہ تو جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, مانگتا ہے, اپنے دل کی حاضری کو لاتا ہے, اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے. آج 2 منٹ, کل کو 3 منٹ, پرسوں کو 4 منٹ, پھر اس کو ایسی مزہ آتی ہے کہ کبھی کبھار وہ ایسی مناجات کر جاتا ہے, 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن وہ اپنے اللہ کو جانتا ہو, شاید اس کو اپنے مرنے کا یقین ہو, اپنی قبر کو جانتا ہو, یہ دنیا فانی ہے, ختم ہو جائے گی, اس دنیا پر قیامت آئے گی, ہمارے بچوں کے, ہماری فیملی والوں کے جنازے اٹھیں گے. جس طرح مغل کے بادشاہ خالی ہاتھ چلے گئے, میں اور آپ بھی خالی ہاتھ چلے جائیں گے. اللہ کے پاس جانا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, لامحدود زندگی, کبھی نہ ختم ہونے والی, کبھی نہ فنا ہونے والی, ابداً آباد کی جو زندگی ہے, اس کا یقین ہو تب تو وہ دل سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. اگر وہ ساری بات کا یقین نہ ہو, پھر تو افطاری سے پہلے بھی اسے دعا کی توفیق نہ ہو. دعا بہت بڑا پاور ہے. کچھ حدیث شریف میں آپ کو سناؤں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی خود فرمایا دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار دیکھ کر سامنے والا بھاگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے 5 منٹ، اس کے بازو میں ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں صرف دنیا مانگ رہا ہے 5 منٹ۔ فرمایا وہ 5 منٹ جو نفل نماز پڑھتا ہے اس کو بھی عبادت کا ثواب، اور اس کے بازو میں جو ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے چاہے صرف دنیا مانگ رہا ہے 5 منٹ، اس کو بھی عبادت کا ثواب۔ کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو خوب دے کر کسی اور کو نہیں کہتے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ہماری یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، ارے دنیا بھر کی تیری پریشانی ایک طرف، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لے، آگے سب نہیں بڑھے گا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ دامن پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اس کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ مجھے بہت اچھی طریقے پر یاد ہے، ایک مرتبہ میں مستورات میں بات کر رہا تھا، مجھے تو پتا نہیں، میرا چھوٹا بیٹا ابو بابا میرے قریب تھا، وہ کسی چیز کی آواز آئی، اس نے باہر دیکھا اور چالو بیان میں مجھے اسے اس نے ہاتھ مارا اور مجھے کان میں کہا کہ ابو جی برف گولے والا آیا ہے، 10 روپے دو۔ کیا بولا؟ برف گولے والا آیا ہے، 10 روپے دو۔ میں نے کہا یار میرا مضمون جو چل رہا ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا اگر اس کی طرف توجہ دوں۔ میں نے دھیان نہیں دیا، سنی انسنی کر دی۔ اس نے واپس 30 سیکنڈ کے بعد 10 روپے۔ میں پھر آنکھ بند کر کے بیان کرتا رہا، مستورات میں بیان تھا، پردے میں کوئی دیکھنے والا نہیں، آنکھ بند کر 10 روپے۔ وہ 10 سیکنڈ کے بعد ایک جملہ اس نے ایسا بولا، میں سمجھا کہ یہ آج مجھے بیان کرنے دے گا۔ اس نے مجھے بولا کہ وہ اب گلی سے باہر چلا جائے گا، 10 روپے دو، 10 روپے۔ اب تھوڑا آواز سے بولا، میں سمجھ گیا ابھی مائک میں آواز جائے گا۔ میں نے 10 روپے دیے اس کو، وہ ایک دم دوڑ کے گیا تیزی سے، برف گولا لے کر آیا اور میرے پاس بیٹھ کے مزے سے کھانے لگا۔ میں نے کہا اللہ تیری شان، ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بھی اپنے باپ کو منانا جانتا ہے، ہم اتنے بڑے ہو کے آپ کو منانا نہیں جانتے۔
اللہ اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے. ہم تو آرڈر کرتے ہیں اللہ کو, یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, یہ کر دے, وہ کر دے, میرا یہ کام ہے, وہ کام. وہ بھائی کس کو کہہ رہا ہے؟ تو تھوڑا سا ادب سے, تھوڑا سا منت سماجت سے, تھوڑا سا ریسپیکٹ سے اللہ سے اپنے آپ کے گنہگار ہونے کو اقرار کرنا. اس کے بعد کہنا رب کریم مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, اگر آپ بہتر سمجھیں آپ مجھے وہ چیز دے دیجیے, آپ کا احسان ہوگا, آپ کا کرم ہوگا. ذرا محبت کا انداز. اسی وقت میں نے مستورات سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ واقعہ پیش آیا, آپ کو تو پتا نہیں, آپ تو اندر بیٹھے ہو, لیکن اس بچے نے آج مجھے ایک عجیب و غریب سبق سکھایا. وہ سبق کیا تھا کہ اللہ کو مناؤ, اللہ کو منانے والے بڑے پسند ہیں. صحابہ کرام اللہ کو مناتے تھے, تابعین اللہ کو مناتے تھے. یہ جتنے لوگ اچھی موت لے جاتے ہیں, یقین مانو یہ اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو مناتے رہتے ہیں, اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ اسی لیے انہیں دنیا میں حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. ایک اور واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا, میرے اس طرف کو ایک بڑی عمر کے چچا تھے رائٹ طرف, اور میرے لیفٹ طرف ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا. واقعہ سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حرم شریف کا واقعہ ہوگا. حضرت فرماتے ہیں میرے قریب میں جو چچا تھے, ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ہاتھ اٹھانے کے بعد ان کی تھوڑی آواز بدل ہونے لگی. ہمیں پتہ چلنے لگا کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. مانگتے مانگتے وہ چچا نے ایک جملے کی طرف آئے اور اس پر رٹ لگا دی اللہ سے. کہا پیارے اللہ مجھے کھربوں پاؤنڈ عطا فرما, لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, کھرب نہیں, کھربوں, وہ بھی روپیے پیسے نہیں, درہم نہیں, ریال نہیں, ڈالر نہیں, پاؤنڈ. اللہ مجھے کھربوں پاؤنڈ عطا فرما, اللہ مجھے کھربوں پاؤنڈ عطا فرما. حضرت کہہ رہے میں تو مزہ لے رہا تھا, اللہ سے مانگ رہے. پتہ نہیں اس نوجوان کو کیا ہوا, اس نے چچا کو ہاتھ مارا اور کہا چچا آپ کے دونوں پیر قبر میں تھوڑا سا کم مانگو نا یار, بہت مانگتے ہیں آپ. حضرت فرماتے مجھے بہت برا لگا. اس نے جب یہ بولا بہت میرا دل دکھا. حضرت فرماتے میں نے اس نوجوان کو ہاتھ مارا اور اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا یہ چچا تیرے سے مانگ رہے ہیں؟ میرے سے تو نہیں مانگ. بولے جس اللہ کے پاس مانگ رہے ہیں اس اللہ کے لیے کھربوں پاؤنڈ اللہ کی قسم کچھ نہیں. پوری دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر کی. اس کو سمجھایا تجھے کیا معلوم یہ کئیوں کو حج کرانا چاہتے ہو, غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی مدد کرنا چاہتے ہو, مسجدیں بنانا چاہتے ہو, مدرسوں میں خرچ کرنا چاہتے ہو, بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہو, غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہو, سید کی بیٹیوں کی شادی کرانا چاہتے ہو. بیٹا تجھے کیا معلوم آگے ان کی نیت کیا ہے. یہ اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں, تجھ سے تو مانگ نہیں رہے. جس سے مانگ رہے ہیں اس کے لیے کھربوں پاؤنڈ کچھ نہیں ہے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے آج تک اللہ نے اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں. مانگنے والوں کی ضرورت ہے, لیکن ایک بات, اس بات کی نیت کرو انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے. اور کیسے مانگیں گے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں, اگر وہ واقعہ سمجھ آ گیا یقین مانے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا, ڈھنگ سمجھ میں آ جائے گا, اصول سمجھ میں آ جائے گا, اللہ سے لینے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا, سنا نا؟ یہ ایک بڑا حاکم تھا اور اس کا ظلم بھی بڑا مشہور تھا. ظلم بھی بہت کرتا تھا, نیکیاں بھی کرتا تھا, اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کرتا تھا, دوسری طرف گناہ بھی بہت کرتا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان نیکی بھی کرتا, گناہ بھی کرتا, نیکی بھی کرتا, گناہ بھی کرتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان نیکی کے راستے کی طرف آ جائے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اگر کوئی گنہگار ہو تو پورا ہی گنہگار ہو جائے. نہ وہ نیکی کرتا رہے, اللہ کی ذات سے امید
کبھی نہ کبھی اس کی نیکی غالب آئے گی. ایک چچا تھے, وہ گالی بہت بولتے تھے, ذکر بھی بہت کرتے تھے, گالی بہت بولتے, ذکر بھی بہت کرتے. ان کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا, چچا آپ تو دنیا میں گالی بہت بولتے تھے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ خواب میں بھی نیگیٹو سوال کر رہے ہیں. خواب میں بھی انتقال ہو گیا ان کا, بیچارے وہ دنیا سے چلے گئے. خواب میں بھی یہی سوال پوچھتا ہے, یہ نہیں پوچھتا آپ ذکر بہت کرتے تھے آپ کا کیا ہوا, وہ نیگیٹو سوال پوچھتا ہے. چچا آپ تو گالی بہت بولتے تھے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ چچا نے کہا اللہ نے میری گالی اور میرے ذکر کو تولا, میرے ذکر کا وزن بڑھ گیا تو معاف کر دیا. اللہ اکبر. وہ کیسا کریم ہے. میرا اور آپ کا معاملہ اس کریم رب کے ساتھ ہے, کوئی دنیا کے انسان کے ساتھ تھوڑی ہے. اسی لیے تو میرا عزیز و بات یہ ہے, اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم. اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, ایسا معاف کرنے والا. ایک نوجوان بیٹے کا انتقال ہونے لگا اور اس کی ماں رونے لگی, تڑپنے لگی. بیٹے نے کہا امی کیوں رو رہے ہیں, کیوں تڑپ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ حساب کتاب کے وقت تیرا کیا ہوگا. اللہ اکبر. کیا ماں تھی. بیٹا میں اس کے لیے رو رہی ہوں کہ حساب کتاب کے وقت تیرا کیا ہوگا. بیٹے نے ایک جملہ کہا کہ اماں مجھے ایک بات بتا, اگر ابھی میرا حساب اللہ تجھے دے دے تو تو کیا کرے؟ میرے بیٹے تو میرا بیٹا ہے, تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو میرا لال ہے, میں تو تجھے فوراً معاف کر دوں گی بیٹا. کہا کہ میری اماں میرا حساب تو اس اللہ کے پاس ہے جو ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ کب بات کہی؟ وہ نوجوان تھا نا, وہ نیک تھا, وہ اللہ کا فرما بردار تھا, وہ اللہ کو ماننے والا, اللہ کو راضی کرنے والا. میرے عزیزو, میں اللہ کی محبت کی بات, اس کے عشق کی بات, اس کے رحمان ہونے کی بات, اس کے رحیم ہونے کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہم گناہ کی طرف لگ جائیں. میں اس لیے کر رہا ہوں اللہ کرے کہ ہمیں اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے. کبھی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو گھر سے نہیں نکالتے, ایک حد پار ہو جاتی ہے نا پھر گھر سے نکالتے ہیں. چل نکل ہمارے گھر سے, اب ہمارے گھر میں تیری کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ بندے کو ٹھیک دیتے ہیں, معاف کرتے ہیں, موقع دیتے رہتے ہیں, لیکن وہ بندہ پھر بھی نہیں مانتا, پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. قبرستانے سے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے. بڑھاپا آیا ہی نہیں, جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے. اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے, تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے. قبرستان میں آج قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں. توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے, ان کے بچے بھی ان کو بھول گئے, کاروبار میں لگ گئے, بزنس میں لگ گئے. بڑی رات میں بڑے دن میں ماں باپ کی یاد آتی ہے, ایثار ثواب کر دیتے ہیں, قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں. آج کل کوئی اپنے ماں باپ کو یاد کرتا نہیں, دادا پر دادا کی بات تو بہت دور کی ہے. کیا خیال ہے کیا ہمارے بچوں کے بچے ہمیں یاد کریں گے؟ فرمایا کہ نہیں. کیا وجہ ہے؟ فرمایا مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہے سب سنساری. یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہاں تو ماں باپ کی موجودگی میں آج کل کا دور ایسا ہے, بچے ماں باپ کے سامنے بولتے ہیں, ماں باپ کا مقابلہ کرتے ہیں. جس ماں باپ نے ذریعے کے طور پر بولنا سکھایا, اپنی زبان کی طاقت کو اسی ماں باپ کے سامنے آزماتے ہیں. ایک ماں 5-6 بچے کو مل کے بڑا کرتی ہے, 5-6 بچے ایک ماں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے. یہ مطلبی دنیا ہے. یہاں دادا کو کون یاد کرے گا, پر دادا کو کون یاد کرے گا.
اس لیے فرمایا کچھ ایسا کر جاؤ، اپنی آخرت کی تیاری خود کر جاؤ، اپنی نمازیں خود پڑھ کے جاؤ، اللہ کے راستے میں خود خرچ کر کے جاؤ، اللہ نے دیا وہ مسجد بنا کر جاؤ، مدرسوں میں خرچ کر کے جاؤ، غریبوں کی مدد کر کے جاؤ، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، پریشان حالوں کی مدد کر کے جاؤ۔ میرے عزیزوں یہ کام آئے گا، کل کو ہماری اولاد ہمارے لیے 5,000 روپے دیں گے۔ یہ مطلب کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ کھول دے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ کتنے اربوں پتی لوگ ہیں، ان کے پاس موقع تھا، پاور تھا، پیسے ہاتھ میں تھے، اللہ کے لیے کچھ کر سکتے تھے، لیکن کچھ نہ کیا، آج قبروں میں تڑپ رہے ہیں۔ وہ مالدار نہیں تھے، وہ تو چوکیدار تھے، چوکیداری کر کے چلے گئے۔ مالدار تو وہ ہے جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا کر کے چلا۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ رکھے، اپنے بچوں کو فقیر رکھ کر کے مر جائیں، نہ 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 نہ، بچوں کے لیے بھی کچھ کریں، لیکن اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کچھ کریں۔ جو آخرت میں کیا ہوگا وہ اس بندے کو آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو وہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا، حجاج بن یوسف والا، وہ طواف کر رہا تھا اور طواف کا 5واں چکر چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک نابینا شخص ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، بارے تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے، میری آنکھیں لوٹا دے، مجھے دکھتا نہیں، میرے ابھی تک بیت اللہ شریف کو دیکھا نہیں، اتنا بڑا ہو گیا، میری ماں کے چہرے کو دیکھا نہیں، ابو کو آواز سے جانتا ہوں، بھائی بہن کو آواز سے جانتا ہوں، نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنے علاقے والوں کو دیکھا، نہ اپنے بھائی بہن کو دیکھا، نہ اپنے بیوی بچے کو دیکھا، اللہ سب کو آواز سے جانتا ہوں، رب میری بینائی لوٹا دے۔ حجاج بن یوسف تھوڑی دیر تک سنتا رہا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اس نوجوان کو کندھے سے پکڑا اور کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ نوجوان نے کہا بھائی مجھے تو نہیں معلوم، تو دعا کر رہا تھا، اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کون ہو۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں، حجاج بن یوسف۔ اوہ جیسے ہی سننا تھا وہ تو ایک دم تھڑانے لگا، کانپنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میرے 2 چکر باقی ہے طواف کے، میرا طواف مکمل ہونے میں 2 یا 2.5 چکر باقی ہے، ایک پولیس والے کو، ایک شرطی کو تیرے قریب کھڑا کر کے جاتا ہوں، اور یاد رکھنا اگر میرے طواف ختم ہونے تک تیری بینائی جو نہیں آئی نا تو حجاج تیری گردن اڑا دے گا۔ یہ کہہ کر حجاج بن یوسف نے طواف شروع کیا، اور یہ نابینا آدمی جو رویا نا اللہ کے سامنے، وہ بہت رویا، او اللہ میرے رب کریم رب، ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو گردن کا مسئلہ ہے، حجاج آ پڑا ہے، گردن بہت آسانی سے اتروا دیتا ہے، میرے مالک تو روزانہ ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں کئی بچوں کو بینائی دیتا ہے، مجھے بھی دے دے اللہ۔ وہ حجاج کا طواف ختم ہونے کو ہے، اب تو مجھے میری زندگی کی آخری گھڑیاں دکھ رہی ہے، رب مجھ پر رحم فرما، او کریم رحم، او رحیم رحم، آسمانوں کو بنانے والے اللہ، زمین کو بچھانے والے اللہ، ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں سب کو بینائی دینے والے اللہ، او میرے رب مجھے آنکھیں دے دے، مجھے میری بینائی لوٹا دے۔ حجاج بھی آ کھڑا ہے، اللہ کی شان، ادھر حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہوا اور ادھر نابینا کی بینائی آ گئی۔ حجاج بن یوسف نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ تھا، وہ بہت کام کی بات کر گیا، کہا بھائی پہلے جس طرح آپ غفلت سے دعا کر رہے تھے نا، اس طرح تو پوری زندگی بھی دعا کرتا رہتا تو تیری آنکھیں نہیں آتی۔ ذرا میں نے تجھے دھمکی دی اور تیرے دل کی حاضری آئی تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیسی تیری بینائی کرا۔ بس مانگنا ہے، غفلت سے نہیں، لاپرواہی سے نہیں، کوئی دنیا کے انسپیکٹر سے، کوئی وزیر اعظم سے، کوئی ولی سے بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی نبی سے نہیں، یہ تو نبیوں کے رب سے بات ہو رہی ہے۔ ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے
اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور بندہ اللہ سے کہہ رہا ہو اور اس کا دل کہیں اور ہو اور وہ غافل ہو، اپنے اللہ کو نہ پہچانتا ہو، اپنے اللہ کی طاقت کو نہ جانتا ہو۔ آج انسان ایک لائٹ بل والوں کی طاقت کو جانتا ہے، وقت آتا ہے لائٹ بل برابر پے کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ وائر کٹ جائے گا، بجلی چلی جائے گی، اور اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا، اسی لیے تو بنداس گناہ کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، نبی کے طریقوں سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنے گھر میں دینی ماحول کو قائم نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج موقع ہے، اللہ کرے اگر آج کی مجلس میں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم لوگ اللہ کے سامنے مانگنے والے ہو جائیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کئی اللہ والوں کے ساتھ سفر کرنے کا موقع عطا فرمایا، میں جاتا تھا، ان کا کوئی عمل تلاش کرتا، کوئی وظیفہ تلاش کرتا، کوئی رات کی عبادت تلاش کرتا، میں نے کہا دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا تصوف کے ہمارے اکابرین، کیا ہمارے تبلیغ کے اکابرین، بہت سے اللہ والوں کے ساتھ سفر میں ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کا موقع ملا۔ میں دیکھو یار کوئی خاص بات تو ہے نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہی یہ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ذرا غور کیا تو ایک چیز میں نے سب کو برابر پایا کہ یہ سب لوگ دعا بہت کرتے تھے، یہ سب لوگ نمازوں کے بعد ان کے ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، ایسے ہاتھ اپنے اللہ سے مانگتے تھے، برابر مانگتے تھے یار، دل کی حاضری سے مانگتے تھے، چاہے 2 منٹ کی دعا ہو، 3 منٹ کی دعا ہو، وہ دعا ہی تو ہے۔ آج سارے اللہ والوں کا مستقبل روشن ہے، عزتوں کے تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا ان کے قدموں میں ہے، صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، چلتی ہے پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے ہیں، اچھے اچھے کروڑوں پتی اس طرح چلتے۔ حضرت آپ کا کچھ کام کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کیا تو اللہ نے صاف دل والوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ اے انسان اگر تم میرا تو پھر فلک بھی تیرا، زمین بھی تیری، سب کچھ تیرا، لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا۔ اے انسان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے، یہ جہان تیرے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہماری دینی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، پوری امت کے لیے، دنیا والوں کے لیے دعا کریں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا آپ کا شوہر آپ کو وقت نہیں دیتا؟ کیا وہ گھر میں آ کر موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے؟ کیا آپ کی ساس آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے؟ کیا آپ کو تکلیف ہے؟ کیا آپ کو درد ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، یہ تو بتا ایسا کون سا کام ہے جسے اللہ کرنے کے لیے کسی اور کا محتاج ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، غیبتیں کرنے سے کام نہیں چلتا۔ رات سونے سے پہلے اپنے شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی، اس کے بھائی بہن کی، بھابھی کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی، اڑوس پڑوس والوں کی غیبتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ روزانہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، حالات بڑھ جاتے ہیں، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام کیجیے، سمجھ میں آئے نہ آئے آپ بڑی قیمتی چیز ہو، ہیرے موتی کو، سونے چاندی کو چھپایا جاتا ہے، آپ بڑی قیمتی چیز ہو، بڑا قیمتی خزانہ ہو، تم اپنے آپ کو چھپاؤ، اول وقت نماز پڑھو، کوالٹی والی نماز پڑھو، مسواک کا اہتمام کرو، وضو میں کب پانی استعمال کرو، سکون کے ساتھ نماز پڑھو، اس نماز کی برکت سے اللہ آپ کو سکون دے دے گا۔ فجر کی نماز میں آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ پورا گھر فجر کی نماز کا اہتمام کرے، اس کی کوشش کرو۔ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔
ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آپ بھی مجھے دعائیں دو گی، اگر دعا کی بات آپ کو سمجھ آ گئی یاد رکھنا مستقبل روشن ہونے والا ہے. آخری بات، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ میں نے ابھی توبہ کی تو کیا میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عجیب بات ارشاد فرمائی، اگر آپ کی توبہ قبول نہ کرنی ہوتی تو آپ کو توبہ کرنے کی کبھی بھی توفیق ہی نہیں ہے. وہ قبول کرنی تھی، اس لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. تو آج کی مجلس میں کون کون اس بات کو طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہر نماز میں جب بھی آئیں گے 3-4 منٹ دعا مانگ کے دیں گے؟ طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات بنائے. تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی ساری لائٹوں کو بند کر دیجیے. الحمدللہ ابھی وقت ہے اللہ کا ذکر کرنے کا. اللہ سے مانگنے کا. آج سے اس کی پریکٹس کر لیں. انشاءاللہ دعا میں بیچ میں ایک وقت ایسا بھی دینے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنے اللہ سے خود مانگ لیجیے. اس وقت اپنے اللہ کو منا لینا. باہر کی لائٹ بھی بند. دیکھو دل کی حاضری سے مانگنا ہے. آج تک بہت مانگا، غفلت سے، لاپرواہی سے. بہت کچھ مل جائے گا میرے عزیزوں، ولی بھی بن جاؤ گے، دوستی بھی ہو جائے گی، یاری بھی لگ جائے گی. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. آج تک کی زندگی ہماری گناہوں میں گزری، غفلت میں گزری، اس کی نافرمانی میں گزری. کیا پتا کون سی رات آخری رات ہوگی، کون سا دن آخری دن ہوگا، کون سی گھڑیاں آخری گھڑیاں ہوگی. کتنے لوگ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بیچارے قبرستان میں ہیں. ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے. وہ بھی ہماری طرح سوچتے تھے ہم تو ابھی تھوڑی 100 سال کے بعد مریں گے. موت آئی پکڑ کے لے گئی. کوئی بچپنے میں چلا گیا، کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بڑھاپے میں چلا گیا. اور ہم نے بہت اچھی طریقے پر دیکھا جو گیا وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آیا. ہمارے بھی کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے. جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا وہ بھی نہیں پتا. اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ کے سامنے بیٹھے، اتنی دیر سے بیٹھے، سب اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ جو آپ نے طلب بتائی اللہ کو، یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اب ضرورت ہے تھوڑا سا میں اور آپ دونوں نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اپنے آپ کو صرف گنہگار سمجھ لے. جب تک بندہ نیک سمجھتا ہے اللہ اس سے رونے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اور جب بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اللہ رونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. لائٹیں بندی اس لیے کرائی ہے کہ انسان آزو بازو والے سے شرمائے نہیں، ذرا اپنی قبر کے اندھیرے کو یاد کریں اور اس بات کو سوچیں کہ قبر میں مجھے کون کام آئے گا، میرا اللہ ہی کام آئے گا اور تو کوئی کام نہیں آئے گا. جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا نا وہ اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا. بہت اچھا وقت ہے چپکی چپکی اپنے پیارے رب سے باتیں کر لینا. کچھ باتیں شیئر کر دیجیے اللہ سے اور یو ٹرن لے لیجیے، اللہ کی طرف آ جائیے. اللہ کی غلامی میں آؤ. اللہ کی قسم اللہ دنیا والوں کی غلامی سے نجات دے گا. اگر اس کی غلامی میں نہیں آؤ گے در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے. مرحوم جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھودنے والا یوں کہہ رہا تھا کہ جب میں جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا نا اندر سے خوشبو آ گئی تھی. ایسے ہی خوشبو آ گئی.
صرف دعا کرتے روتے زندگی چینج نہ کرتے یو ٹرن نہ لیتے نبی کے طریقوں پر نہ آتے اس طرح اللہ کے راستے کی محنت نہ کرتے نظمیں نہ پڑھتے کیا قبر سے خوشبو آ جاتی؟ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے نہیں شرماتے ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے کیوں شرمائے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑھوں گا اللہ اللہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھنا لیکن وہی بات یاد رکھنا دل کی حاضری سے جب ہم اللہ اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارا دل ہمارے بدن کا ایک ایک حصہ ہمارے بدن کا ہوا یہ سب اللہ اللہ کر رہا ہے. ذرا قبر کی تنہائی کو یاد کرنا کہ قبر میں ہمیں کون کام رہے گا اللہ ہی کام رہے گا. اس وقت کا اللہ اللہ کرنا وہ فائدہ نہیں دے گا جو آج فائدہ دے گا. دنیا بھر کی چیزوں کا مزہ چکھ ذرا اللہ کے کام کا بھی مزہ چکھ کر کے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائے رکھیں، مراقبہ کر لیجیے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے نہیں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ محبت میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے، یہ دل روتا رہتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے، یہ دل روتا رہتا ہے، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب اللہ کی یاد آتی ہے، یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا، یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، ہمیں کیا معلوم ہم میں سے کون اللہ کو پسند اور کس سے اللہ ناراض ہے، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھے، فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اٹھائیے، رو رو کر اپنا اللہ سے دعا کیجیے۔
کیجیے. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبی محمد علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. او میرے پیارے رب، سبحان رب، کریم رب، رحیم رب، آپ تو رحمان ہے، رحیم ہے، حنان ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عادل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علی ہے، کبیر ہے، رحیم رب، کریم رب. اے ہمارے پیارے رب، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں میرے مالک. ہم کوئی چھوٹے موٹے گنہگار تھوڑی نہ ہے، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں. اللہ کتنے گناہ تو ایسے کر لیے کہ آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حالانکہ آپ کو سب معلوم ہے. یہ ہمارے گناہ لکھنے والے فرشتہ بھی سوچتا ہوگا کہ حضور کا امتی اس حد تک بھی گناہ کر سکتا ہے اور ایسا بھی اللہ کو ناراض کر سکتا ہے. اللہ، ایک 6 سال کا بچہ ہمارے قریب ہو، ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اور جب ہم تنہائی میں ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ دیکھ رہے ہو، اس وقت ہم بنداس گناہ کرتے ہیں. شاید یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی کہتا ہوگا، اے انسان، کیا تو نعوذ باللہ اللہ کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، رب معاف کر دے، رحیم رب معاف کر دے، کریم رب معاف کر دے. اللہ آپ کے شاہی دربار میں جمع ہو گئے ہیں، آپ سے معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اتنی دیر سے یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، دور دراز سے لوگ آئے ہیں، معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. آج تو آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی زندگیوں کو پلٹ دینے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے آئے ہیں. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی طرح ہم بھی اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ، اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے، کسی کے ابو کا، کسی کی اماں کا انتقال ہو گیا ہوگا، انہیں اپنے ابا کی یاد آتی ہوگی، اپنی اماں کی یاد آتی ہوگی. وہ ماں کا پیار سے بیٹا کہنا، سر پر ہاتھ پھیرنا اور ہمیشہ اپنے بچے کا خیال رکھنا، خود گیلے میں سونا، بچے کو سوکھے میں سلانا، وہ ماں کا 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، گندگیوں کو صاف کرنا، وہ امی کے ہاتھ کا کھانا، وہ ماں کا پیار، وہ ماں کی محبت، وہ ماں کی ممتا، وہ ماں کا بے قرار ہو جانا. اللہ اللہ اللہ، مجھے یاد آتا ہوگا وہ ابو کی ہاتھ کے 25 پیسے اور وہ ابو کا بیٹا کہنا، صلاح دینا، سمجھانا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ماں باپ سمجھاتے ہیں، بچے کو بوجھ لگتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ماں باپ چلے جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ابو صحیح کہتے تھے، ہماری اماں صحیح کہتی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، ہم اسے غلط سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے وہ بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ہم نوجوان ہیں، لیکن واقعتاً وہ صحیح کہتے تھے. ایک نوجوان میرے پاس آ کے بہت رونے لگا، افسوس کرنے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا صاحب 4 دن پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا. اور میں نے کہا اس کو سمجھایا، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بھی پتا ہے، لیکن انتقال سے 1 دن پہلے میری اپنی سے لڑائی ہو گئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسرے دن میری ماں چلی جائے گی. مجھے اب گھر میں اچھا نہیں لگتا، اماں کی یاد بہت ستاتی ہے. گھر جاتا ہوں، کوئی اور دنیا میں کھو جاتا ہوں، کبھی یہاں دیکھتا، کبھی وہاں دیکھتا. میری بیوی کہتی ہے کیا ہو گیا آپ کو، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے میری ماں اس دروازے سے آئے گی، اس دروازے سے آئے گی. پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آتا ہے ایک مرتبہ کوئی چلا جائے، وہ اس طرح دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا.
اللہ کی کتنوں کے ماں باپ بیچارے انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا لال، ہمارا دلارا ہمارے لیے عاشق اللہ سے رو کے مغفرت کی دعا کرے گا، شاید اللہ کو منوا لے گا اور شاید اللہ ہمیں معاف کر دے گا. لیکن بیچارے یہ سوچتے انہیں کیا پتا آپ کے بچے بیزی ہے، مشغول ہے، بڑے ہو گئے ہیں، اب تو آپ کو بھول گئے، اب تو بہت کچھ دنیا میں انہوں نے کما لی ہے، وہ بچپنے کی یادیں تو بھول گئے، وہ باتیں بھول گئے، وہ آنے بھول گئے، وہ امی ابو کے ساتھ بیٹھنا بھول گئے، وہ ماں باپ کے لاڑ پیار میں رہنا بھول گئے. اے اللہ جن کے ماں باپ چلے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. جن کے ماں باپ موجود ہے اللہ انہیں صحت عطا فرما، ان کی دنیا اور آخرت میں انہیں بھلائیاں عطا فرما. اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے، اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگ لیجیے. اللہ ہمارے پیچھے جمع ہونے کو قبول فرما، آج کی مجلس کو بھی انتہا قبول فرما. ہمیں آپ سے مانگنے والا بنا دے، دل کی حاضری سے مانگنے والا بنا دے، ہاتھ پھیلانے والا بنا دے. ہمیں سمجھا دے جو آپ کے سامنے مانگتا ہے آپ کسی اور کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے، جو آپ کے سامنے روتا ہے آپ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتے. یہ اللہ رونے والا بھی بنا دے، آپ کے سامنے مانگنے والا بھی بنا دے، منت سماجت کرنے والا بنا دے، آپ کو منوانے والا بنا دے. اللہ ہماری دنیا بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما دے. میاں بیویوں میں آپس میں خوب محبت عطا فرما. اللہ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ غصے کو چھوڑ دے، اپنے گھر میں جائیں تو موبائل کو سوئچ آف کر دے، اپنی فیملی کو وقت دے. دونوں میاں بیوی کو اللہ ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ بنا دے، عالم بنا دے، قاری بنا دے، مفتی بنا دے. کل کو کوئی ہم کو پڑھ کے بخشے تو صحیح، کوئی ہماری جنازے کی نماز پڑھائے تو صحیح. ہمارے بچے حافظ ہوں گے تو ہمیں جنت میں تاج ملے گا. اللہ وہ تاج کی لالچ ہمیں لگا دے. اے اللہ وہ تاج کا شوقین بنا دے. اپنے بچوں کو دیندار، اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے. بچے بڑے ہو گئے انہیں آپ کے راستے میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی صحبت میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ ہمیں کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سوسائٹی والوں میں آپس میں ایک دوسرے میں محبت عطا فرما. اے اللہ خود دعوت و تبلیغ کے مبارک محنت میں اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرما. سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اللہ بہت سے لوگ آپ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ ہم گنہگاروں کو بھی قبول فرما، قربانیاں دے رہے انہیں بھی قبول فرما. اے اللہ آج کی مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، قربانیاں دی ہو، اللہ سب کے نام آپ بخوبی جانتے ہیں. اے اللہ وہ تمام کو بہت جلدی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. اے اللہ اس مسجد میں صفیں بدلنے والے ہیں، امام صاحب فرما رہے تھے ایک صف کی قیمت تقریباً 13,500 روپے ہے. اے اللہ یہاں یہ اللہ اہل خیر حضرات کے دلوں کو نرم فرما، انہیں سمجھا دے کہ جب وہ صف بچھے گی اس پر سجدے ہوں گے، نماز ختم ہوگی، ثواب کا میٹر چالو ہو جائے گا. ظہر کے بعد ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا، اثر اس پر جتنے لوگ اثر پڑیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. اے اللہ شیخ سعدی فرماتے تھے جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو غریب ہو گیا ہو، آج تک مجھے ایسا کوئی نہیں ملا. اللہ ہمیں صدقہ اور خیرات کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرما، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں میں لیلا رقم دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ کی آخری گزارش یہ ہے کہ ہمیں سننے میں کچھ کبھی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما. اے اللہ ہمیں بار بار
حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما. مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم